اور اس ہے کو اوپر کی طرف پڑھیں، اوپر بھی تو میم ہے نا، تو پھر اس میم کے بعد آگے کیا ہے؟ دال ہے، نیچے پھر حمد، حمد محمود کے در جملہ سور، حمد محمود کے در جملہ سور، شد بانوار محمد جلوہ گر، میں اس محمود کی حمد کیے ہوئے کی حمد کرتا ہوں جو اس محمد کے انوار کے ساتھ جلوہ آرا ہوا کہ زباں پہ کھلو کے پڑھنے وہابی ہر چند تنی دیم جز ہرس نچی دیم چوکش کو لے گدا ہے. اے منگنے والے نے وہ کالا جا ہونا ہے نا کشکول، اسا کشکول فارسی چاہ رہے نا کاسا، اس نی شکل بھی آکھا رونی ہے تے ہنج آکھ ہڈی ہونی ہے. اس پنجابی بولنا پہ جی اپنے گران بیٹھے ہیں بندے، اس نی آکھ ہڈی ہونی، آٹا وچ پریا ہونا ہے، آکھ پھر بھی کھلی ہے. وہ ہون تا آٹا پرے گئی، ہون تا بند کرو، اس آکھ ہے نہیں سم تھنگ مور کچھ اور. بھائی شیخ کول پہنچ ونجے پھر تا بندے حیرس چھوڑنی چاہیے نہیں نا ہیں جی. اے چکی پھرنی نا سرور، چکی ہے نا تسانے پاسے ہے نا، چکی پھرنی ہے تے چکی اڑ کے منگنی ہے دانے، دانے پا چھوڑو تے چکیاں کھلو بھی جانا چاہیے نا، ٹڈے چ دانے جو پہ گئے وہ پھر پھرنی. وہ ہون تا کھلو دانے تا پہ گئے نہیں، اکھے نہیں بس لالچ اور پھر بھی سرگرداں میں انج چکر مار رہی ہے، کار بچ پہ گیا سب کچھ پھر بھی پھر رہی ہے. اے حریصاں دا کام ہے، اے لالچیاں دا کام ہے. تے جتنا بھی انسان وڈا بن میں جے، میں اج حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ دیاں دو ربائیاں تو انو سنا سا. پہلے عمر خیام دی ربائی سنو، بے ثباتی دنیا وڈیرے جاگیردار، چاہے وہ پیر ہوں، چاہے وہ خان ہوں، چاہے وہ ملک ہوں، چودھری ہوں، کوئی بھی ہو، ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے. کہتا ہے کہ آ قصر کے بعد چرخ ہمیں زد پہلو، او محل جڑا آسمان نال کل کھیسر نایا، یعنی آسمان نال رلیا ہے، بالکل نال جڑنا پہ آیا، اتنا اونچا محل. آ قصر کے بعد چرخ ہمیں زد پہلو، بر در گئے شہان دندے رو. اس محل والے اس نے سین وچ بادشاہ وقت دنیا نے بادشاہ کہ تینڈے عشق نے جرم وچ ماں لوگ قتل کرو لگے تو ایک ڈنڈ پہ یہ پورے شہر وچ پوری ڈنڈ پہ یہ ماں تیرے عشق نے جرم وچ قتل کر رہے. تم بھی بام تے آ، منڈیر تے آ،
ते तक सही कहना सोना तमाशा लगा है। बजुर्मे इश्के तो अम्मी कुशंदो हो गायस, बजुर्मे इश्के तो अम्मी कुशंदो हो गायस, तू नींद बरसरे बामा अजब तमाशाए, तू नींद बरसरे बामा जब तमा आके वेख तो सही कि तेरा आशिक किस अंदाज च अपना सिर दे रहा है। भाई इथे उलमा भी कई बैठे हो सुन, कई ने मुंह भी खुश्क होए हो सुन भाई ये की गल्लां पे करना है। कुरान हदीस दियां भी मैं गल्लां पे करना ते इश्क दियां गल्लां भी करना पे। कुरान हदीस अगर इश्क और निस्बत तू बगैर पढ़ो तो कोई फायदा नहीं ने। जेड़े मुहद्दिसीन ए समझ के हदीस पढ़ाने के रसूलुल्लाह इस हदीस सुन रहे हैं, उनका मकाम कहां? और वो लोग जो कहते हैं दुनिया से चले गए मर गए, ते मोया नहीं गल्लां हुण क्यों करने हो? वो असी तो जिंदा समझ के हदीस पढ़ाने हैं कि कमली वाला सुन रहा है हदीस। गल सुनो, दो गल्लां ने। ओए अल्लाह अल्लाह कुरान लाने वाला ओ अपना कलाम सुनना है ते मुहम्मद फिक्रा याद रखो मेरा ते फिक्र भी करो। सहाबा दर के हैं, अहले बैत घर के हैं। घर और दर का फर्क रखो। जो जिसका हक है उतनी मोहब्बत रखो। दर वालों के साथ दर की हद तक, घर वालों के साथ घर की हद तक। हूरुम मकसूरातुन फिल खयाम, जन्नत च बड़ियां हूरा सोन टहलियां, छोटी नजर आलियां शर्मा के अख नहीं चुको लगियां। कुरान जो बयान फरमाया, मौलवी दौड़ रहा है मत किसी जगह मिल जावे सानू। हूरुम मकसूरातुन हैं जी, हाय ते आशिक बोलदा है। सुनो ज़ौक दी महफिल है। आशिक के आदा है सिद्दीकी साहब कि जन्नत मेरे नसीब की वाइज को बख्श दे, जन्नत मेरे नसीब की वाइज को बख्श दे, अरे वाइज को बख्श दे। हाँ हाँ वाइज को हाँ हाँ वाइज को बख्श दे, जन्नत मेरे नसीब की वाइज को बख्श दे, और मेरे कफन में गेसुए जाना की बू रहे, मेरे कफन में गेसुए जाना की बू रहे। सबसे बड़ा हिजाब बंदे और माबूद के जो दरमियान आता है वो इल्म होता है। उजब पैदा करता है इल्म, किब्र पैदा करता है। और जो उलमा अपने आप, जिन उलमा में आप किब्र देखते हैं वो आप समझे कि वो जाहिल हैं, वो आलिम नहीं है। जहां इल्म होगा वहां इज्जत होगा, और जहां जहालत होगा दरदा के वारिहानद माराज माज़माने। देखिए राग मैंने बदल दिया। दरदा के वारिहानद माराज माज़माने, रो
روشن ضمیر پیرے، ہاں روشن ضمیر پیرے، یا خوب رو جوانے روشن ضمیر پیرے، یا خوب رو جوانے تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا نہیں میرا، ارے نہیں میرا، در عدم کے بود مارا مارا خود طلب بے سبب کر دی، عطا عجب مقام ہوش پہ رک جائیں گے یہ فرزان، مقام ہوش پہ رک جائیں گے یہ فرزان، عبور وادی حیرت کریں گے دیوانے، عبور وادی حیرت کریں گے، خلوص دل سے جو سجدہ ہو اس سجدے کا کیا کہنا، خلوص دل سے جو سجدہ ہو اس سجدے کا کیا کہنا، خلوص دل سے جو سجدہ ہو اس سجدے کا کیا کہنا، وہیں کعبہ سرک آیا جبھی میں نے جہاں رکھ دی، وہیں کعبہ سرک آیا جبھی میں نے جہاں رکھ دی، خلوص دل سے جو سجدہ ہو اس سجدے کا کیا کہنا، جبھی وہیں کعبہ سرک آیا جبھی میں نے جہاں رکھ دی، یہ کہہ کر آئینہ اس نے لگایا روزن در میں، یہ کہہ کر آئینہ اس نے لگایا روزن در میں، یہ کہہ کر آئینہ اس نے لگایا روزن در میں، کہ اپنا منہ تو دیکھیں میری صورت دیکھنے والے، کہ بادشاہ او ذات مالک اتے ہیں جی، اسی دے اگے میں التجا کرنی ہے، انہاں اگے میں التجا کرساں تے ایویں شرمندہ ہی ہونی گل ہے، انہاں بھی تو اتھوں ہی منگنا ہے، سمجھ آئی؟ تے اے جیڑی چیز ہے اے تو ہمیشہ ذہن وچ رکھ، پھر تک میں تینوں دینا کنا، لیکن ایک گل ہے میرے وزیراں نوں میرے مشیراں نوں، اللہ دا مشیر کوئی نہیں، یہ یاد رکھو، میں ایک مثال دے رہا تے مطلب ہے جنہاں نوں میں مرتبہ دیتا ہے انہاں اس مرتبے اتے ضرور رکھی، انہاں دی توہین نہ کری،
انہاں دی توہین نہ کری کیونکہ انہاں دی ذاتی عزت نہیں، ذاتی عزت میری ہے. ان العزت للہ جمیعا، میری عزت ہے، میں انہاں نو عزت دیتی ہے. جس نو میں عزت دیواں تو کون ہے ذلیل کرنے والا؟ اس دائرے چ رکھے انہاں نال احترام کر. کملی والے دی بارگاہ وچ حاضر ہو، منگ میرے کولوں، لیکن کھلو اٹھے پھر تک میں سننا کہ سرے نیاز منو آستانے آستانے میں خانہ، سرے نیاز منو آستانے میں، میرا جامی کا سرے نیاز ہے اور میں خانے کا دروازہ ہے. رات دن دھت شراب معرفت الہی میں پڑا ہوا ہوتا ہے. سرے نیاز منو تو خانقاہ اور مدرسے کا جو لب لباب ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے حضور حاضری. اس نے کہا جب مجھے خلاصہ مل گیا اب میں خانقاہوں میں کیوں جاؤں، اب میں مدرسے کے طرف کیوں جاؤں، مجھے مطلب مل گیا. لا مقصود الا اللہ، جو مقصود محبوب حقیقی ہے مجھے مل گیا. تو مقصد یہ ہے کہ ان خانقاہوں اور مدارس کا جو مرجع ہے اور ان کے تعمیر ہونے کے یا معرض وجود میں آنے کا جو سبب ہے، کیسا جواب ان کے رخ لاجواب کا، کیسا بتی کا رخ میری طرف تھا نا. میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، اپنے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، جو اس مقام کے حامل ہیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. یہ تو اتفاقاً گر گئی نا. اور اگر یوسف بیٹھا ہو، محبوب الہی بیٹھے ہوں، محبوب سبحانی بیٹھے ہوں، تو یہ روشنی اور یہ بتی ان کی طرح چہرے کو دیکھ کر دوسری طرف سجدہ کر دے، گر جائے. کیونکہ اس کی تاب یہ نہیں لا سکتی. کیسا جواب ان کے رخ لاجواب کا، منہ پھر گیا ادھر سے ادھر آفتوں کے روئے یار من کعبہ، بگردے کعبہ کہ گردم کے روئے یار من کعبہ، شوم تو واف میں خانہ ببوسم پائے مستارا. آپ نے کلمہ، انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا اس لیے مشرک کہلاتے رہے. اور آج جو یہ ہے کہ بشر ہیں جی، بشر ہیں، وہ ہم مانتے ہیں کہ لبادہ بشری میں تشریف لائے ہیں جی. میرا ایک شعر تھا، نور بشر کو بڑا موضوع بحث بنایا ہوئے نا. میں نے ایک شعر کہا تھا کہ ان کو ڈھالا گیا جب پہ کرے خاکی میں نصیب، ان کو ڈھالا گیا جب پہ کرے خاکی میں نصیب، نور ہوتا رہا قربان بشر ہونے تک.
دیوانہ ہوں تو تیرا ہوں، میں ہوش میں ہوں تو تیرا ہوں، دیوانہ ہوں تو تیرا ہوں، میں ہوش جال حق و وضاحق الباطل، حق آ گیا تے باطل گیا، نصیر الدین آ گیا تے جعلی پیر تے جعلی مولوی گئے۔ اس لیے تو سنتے نہیں میری تقریر، نہ پیر سامنے بٹھا کر سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ دکانیں ختم کر دیتا ہے ظالم۔ دیکھو نا میری دکان چمک رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے فضل سے چمک رہی ہے، کیونکہ امام سید الساجدین امام زین العابدین اور اہل بیت کے دشمنوں، اہل بیت کی شان کے خلاف زبانیں دراز کھولنے والوں، ہوش کرو، تم سہ جانا ہے، خالی گلاں ٹر ٹر کردا ہے، سپیکراں تے آ کے گلاں کردا ہے۔ تے زین العابدین دی گل میں دساں، غسل دینے دے وقت میت رکھی گئی تے پوری کنڈ تے 200 تو اتے نشان سن بوریاں دے، راتی چک کے مدینے دے غریب گھراں وچ جڑے خود امام زین العابدین چک کے بوریاں کھڑدے سن۔ البدایہ والنہایہ وفیات الایام تبری اٹھا کے دیکھو، نشان تے پتہ نہیں لگیا اگلے دن لوگاں کہیاں اتنے دن بھئی کی ہویا، یہ بندہ کون آندا ہے سٹ جاندا ہے، چھپ کے دیندا ہے۔ زین العابدین نو پتہ ہے اتلیاں دی ریت ہے، جڑے اتنے ہوندے اچے مقام تے ہوندے او چھپ دین تے دیندے، دس کے دینا یہ سخیاں دا کام نہیں۔ دوے دن جس ویلے غریب لوگ انہاں دا رزق پانی ختم ہویا نا، آٹا تے صبح اٹھے تے کوئی آٹا پانی کوئی نہیں، اگے تو بوری پئی ہوندی سی نا صبح دروازے تے سٹنے والا بندہ نہیں سی، جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا۔ تے جس لئے اٹھے نا ہر بندہ 100 آدمی جی، لیکن 100 آدمی جس کی کفالت ہی کر دے سو، جس لئے اٹھے نا دوے تریے دن کسی دا دوے دن آٹا ختم ہو گیا، تکے باہر آن کے حسب عادت پئی بوری تے نہیں پئی گئی کوئی نہ، آستے آستے لوگاں پتہ لگ گیا یار اے حسین دا صاحبزادہ اے علی تے نہیں، اے جدوں تو اے بندہ دنیا تو اس پردہ کیتا ہے ساڈا رزق آنا بند ہو گیا، اے ہی بندہ سی جڑا ساڈے بوریاں سٹ کے جاندا سی، اے او زین العابدین ہے جی۔ زین العابدین اس دور وچ بھی منافق سن، ایک بندہ بڑی خدمت کر کے آیا، بڑی خدمت کرتا سی، کربلا تو لٹ کے آئے نا تے پورا سال تبسم نہ فرمایا، مسکرائے نہیں۔ ایک بندے نے کہا ابن رسول ترس گیا نے ساڑیاں آنکھیاں مدینے والیاں دیاں، چپ کر کے پھردا رہندا ہے۔ چپ کر کے پھرتا رہتا ہے، تیرے ہوٹھاں تے کدے تبسم نہیں آیا۔ فرمایا پوچھنے والیا یعقوب دا ایک پتر سی، انہوں یہ یقین نہیں سی کہ وہ مر گیا، شک وچ روندا رہا تے اکھیاں ضائع کر بیٹھا، نابینا ہو گیا شک وچ، اور میں تا 18 بندے اپنی اکھیاں دے سامنے قتل ہونے دے ویکھے،
تے پھر مینوں پوچھدا ہے کہ تو ہستا کیوں نہیں ہے؟ تو دس ایسے بندے کو تو سوال کرنا تیرا جائز ہے؟ اج تسی اہل بیت نال ہماری گستاخیاں کر مولا کائنات سے، ہماری محبت مولا کائنات سے کسی خطیب کے خطبے کی وجہ سے نہیں، نہ کسی واعظ کے واعظ کی وجہ سے ہے، نہ کسی مبلغ کی تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ یہ ازلی جو محبت اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، یہ صدقہ مہر علی عطا زہے قسمت علی والا ہمیں دنیا سمجھتی ہے، کیونکہ صدقہ مولا علی ہم کو ملے مہر علی، صدقہ مولا علی ہم کو ملے مہر علی، اور صدقہ مہر علی ہم کو ملی مہر علی۔ صدقہ مہر علی ہم کو ملی مہر علی، مہر علی کا مانا علی کی محبت، کہ صدقہ مہر علی ہمیں علی مشکل کشا کی محبت ہمیں منا لے نصیب فرمائے۔ تو زہے قسمت علی والا ہمیں دنیا سمجھتی ہے، زہے قسمت علی والا ہمیں دنیا سمجھتی ہے، علی والے نبی والے، نبی والے علی والے نبی والے، نبی والے خدا والے۔ اچھا اب یہ دیکھنا ہے کہ علی کی محبت اور نبی کی محبت میں کیا کوئی فرق ہے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں۔ کوئی لوگ اس طریقے کا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں، یہ گلدستہ محبت ایک ہی ہے، یہ گلدستہ محبت ایک ہی ہے، اس کی خوشبو بھی ایک ہی ہے، اس میں دوئی نہیں ہے۔ حضرت قبلہ اعظم فرماتے ہیں کہ حب نبی مہر علی ہے، حب نبی ہے مہر علی، لحنوں کا لحنی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اللہ والے نے بڑے خوبصورت انداز سے